السلام علیکم بیٹا میں آپ کی شازہ میم بول رہی ہوں. کل میں نے آپ کو لیکچر بھیجا تھا میر تقی میر کی زندگی کے بارے میں، ان کی حالات زندگی کے بارے میں نے کل روشنی ڈالی تھی. میں نے اس کے بارے میں آپ کو کل بتایا تھا. آج ہم انہی کی پوئٹری پڑھنے جا رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. یہ پہلا شعر ہے، شعر نمبر 1 ہے یہ. ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. یہاں پہ تشریح کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بولوں گی کہ یہاں پر شاعر فرماتے یعنی میر فرماتے، یہ مطلع ہے، مطلع کا پہلا والا شعر ہے، اس کو مطلع ہم کہتے ہیں. اس میں مطلع میں میر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تمہاری چاہت اور محبت میں تمہاری چاہت اور محبت میں اس مقام تک پہنچا ہوں کہ جس کا میں اظہار نہیں کر سکتا، جس کا اظہار کرنا میرے لیے ناممکن ہے. تمہارے نام سے اس قدر تعلق پیدا ہوا ہے مجھے تمہارے سے، تمہارے نام سے، آپ سے اس قدر تعلق پیدا ہوا ہے کہ اب میرے سامنے کوئی تمہارا نام لیتا ہے تو میں اسے رقیب سمجھنے لگتا ہوں. جو بھی مجھے آپ کا نام میرے سامنے لیتا ہے تو میں اسے اپنا رقیب سمجھنے لگتا ہوں. مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں اس شخص کا مطلب بھی تم ہی نہ ہو. جب بھی کوئی شخص میرے سامنے آپ کا نام لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس شخص کا مطلب بھی کہیں آپ ہی مت ہو. اس طرح بے قرار ہو جاتا ہوں اور اپنے دل کو تھام کر رہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا. اب شعر نمبر 2 ہے، وہ کجروش نہ ملا راستے میں مجھ سے کبو، نہ سیدھی طرح اس نے میرا سلام لیا. یہاں پر شاعر فرماتے ہیں کہ میرا میر اپنے بے وفا دوست کی شکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں. جو شاعر ہے وہ اپنی بے وفا دوست کی شکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے وہ ہمیشہ ٹیڑھی راہ چلتا ہے، ہمیشہ بے وفائی کرتا ہے، یعنی ہر وقت بے وفائی سے کام لیتا ہے. کجروش ہو گیا بے وفا، وہ ہمیشہ بے وفائی سے کام لیتا ہے. میں نے ہمیشہ وفاداری کو بے وفائی کرتا ہے اور کبھی کبھی محبت کا جواب محبت سے نہ دیتا ہے. کبھی بھی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ محبت سے میرے ساتھ بات کرے، بلکہ اگر وہ مجھ سے کہیں راستے میں ملتا ہے یا اس کا یا میرا سامنا ہو جاتا ہے تو بات کرنا تو دور، اس نے میرا محبت برا سلام تک قبول نہیں کیا ہے. کبھی بھی راستے میں بات کرنا تو دور ہے لیکن یہ میری محبت بری سلام بھی نہیں قبول کرتا ہے، اس کا جواب بھی نہیں دیتا ہے. حالانکہ مجھے امید تھی کہ وہ اپنی ناظر عنایت سے نواز کر، مگر ایسا نہیں ہوتا. وہ مجھے لگتا تھا کہ یہ مجھے اپنی ناظر عنایت سے نوازے گا، یہ میری طرف دیکھے گا، لیکن وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. بیٹا شعر نمبر 3، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں نے ناکامیوں سے کام لیا. اب کیا ہے، اس میں تھوڑے سے الفاظ جو ہے یہ تفہیم الفاظ ہے، جیسے سلیقہ ہو گیا لیاقت، طور ہو گیا طریقہ، نبھانا انجام دینا، ناکامی ہو گئی مایوسی، کام لینا ہو گیا کام کرانا. ٹھیک ہے بیٹا، یہ کچھ تفہیم الفاظ ہے اس شعر میں. میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں نے ناکامیوں سے کام لیا. یہاں پہ تشریح کرتے ہوئے میر کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنے سلیقے سے، اپنے طریق و تمیز سے اپنی محبت میں نبھائی ہے، اپنی محبت اچھی طرح سے نبھائی ہے، اپنے سلیقے سے جو میری خود کی لیاقت تھی، یعنی زندگی گزاری ہے، اگرچہ محبت میں مجھے عمر بھر ناکامیوں کا سامنا ہی کرنا پڑا. یہ اپنے محبوب سے شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے ہمیشہ محبت میں ناکامی ہی ملی ہے، مگر میں اس ناکامی کے ڈر سے محبت نبھانے سے باز نہیں آیا. مجھے ناکامی ملی لیکن پھر بھی میں اپنی محبت نبھاتے جا رہا ہوں. حالانکہ انسان جب بھی کسی کام میں ناکام ہوتا ہے تو وہ کام دوبارہ کرنے سے باز رہتا ہے، بلکہ دل برداشت ہو جاتا ہے، مگر میں نے اپنی ناکامیوں سے سمجھوتا کیا. یہ کہتا ہے کہ اگر میں ناکام بھی ہوا، اگر کسی انسان کو کوئی کام کرتا ہے کوئی انسان، پھر اس میں ناکامی ملتی ہے، وہ دوبارہ نہیں کرتا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی ناکامی سے کام نہیں لیا. میں نے کبھی بھی میں نے کبھی نہیں آیا. میں نے ہمیشہ ناکامیوں سے سمجھوتا کیا، دل کو سمجھایا اور ناکامی ہی کو اپنی کامیابی بنا لیا. پھر ہے شعر نمبر 4،
اگرچہ گوشہ گزی ہوں شاعروں میں میر، پر میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا. اس میں بھی کچھ افہیم الفاظ ہے، جیسے گوشہ گزی ہو گیا، گوشہ گزی ہے کونے میں بیٹھنا، چپ چاپ بیٹھنا، کسی سے بات نہیں کرنا، اکیلے بیٹھنا، اس کو ہم گوشہ گزی کہتے ہیں. تنہا رہنا، روئے زمین پوری دنیا، تمام تمام لیا مشہور ہونا، تمام لیا ہو گیا مشہور کرنا، چھا جانا. ٹھیک ہے بیٹا، تمام لینا ہو گیا مشہور ہونا، چھا جانا کسی چیز پہ. ٹھیک ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پر میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا. تشریح میں میر فرماتے ہیں، جب ہم تشریح کی کرتے ہیں کہ میر نے اس غزل کے مقطع میں، یہاں پہ اس سے پہلی غزل نمبر 1 ہے میر کی، اس میں لاسٹ کا جو شعر ہے اس کو ہم مقطع کہتے ہیں. میں نے پہلے ہی آپ کو بولا ہے، پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور لاسٹ کے شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہے، میر فرماتے ہیں، مقطع میں میر فرماتے ہیں، تشریح کرتے ہوئے ہم میر فرماتے ہیں کہ اپنی شاعری کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں شاعر، اگرچہ میں دوسرے شاعروں کی نسبت عام لوگوں سے الگ تھلگ اور خلوت نشیں ہوں، اگر میں باقی شاعروں کی طرح نہیں ہوں، مجھے تنہائی بہت پسند ہے. مجھے تنہا، گوشہ گزی ہو گیا، تنہائی پسند، اس کو بہت تنہائی پسند تھی میر کو. یہ کہتا ہے کہ اگر میں تنہائی پسند ہوں، اگر مجھے تنہائی پسند ہے، میں باقی شاعروں کی طرح ملتا جلتا نہیں ہوں زیادہ، میں گھر میں ہی بیٹھتا ہوں، تنہائی میں ہی بیٹھتا ہوں. تو اس نے اپنی شاعری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تنہائی کی زندگی بسر کی ہے میں نے کیا کی ہے، تنہائی کی زندگی بسر کی ہے. نہ مشاعروں میں حصہ لیا کہیں، نہ آنا جانا رہا، نہ ہی میں نے مشاعروں میں حصہ لیا جہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ بھی حصہ نہیں لیا، جہاں پہ شاعری کا مشاعرہ ہوتا ہے وہاں پر بھی، اور نہ ہی میں کہیں آتا جاتا ہوں زیادہ. پھر بھی میری شعر گوئی، کلام کی خوبی، شاعرانہ صلاحیت جو ہے دھوم دام سے پوری دنیا میں چھا گئی. میرے شعر اتنے مقبول ہو گئے، اتنے دنیا میں چھا گئے، بہت زیادہ دنیا میں تعریف کے لائق ہو گئے، بہت زیادہ دنیا میں مشہور ہو گئی میری شاعری. مگر میں گوشہ گزی ہوں، میں کیا ہوں خود، میں تنہائی پسند ہوں، میں کسی شاعرانہ محفل میں نہیں آتا جاتا ہوں، لیکن میرے شعر پھر بھی دنیا میں چھا گئے. میرے شاعری نے اپنی حیثیت منوائی، غزلوں کی شہرت نے بلندیوں کو چھوا. میری جو غزلیں ہیں انہوں نے بہت زیادہ بڑی بڑی اونچی بلندیوں کو چھوا. بیٹا یہ آج آپ کا غزل نمبر 1 ہے میر تقی میر کا، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. کل ہم اس کا دوسرا غزل نمبر 2 پڑھیں گے. خدا حافظ.